جن لوگوں کے پاس قربانی کی طاقت نہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے ناخن اور سر کے بال کاٹنے کا؟ ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے ان 10 دنوں میں، وہ کاٹنا چاہیں تو کاٹیں، بے شک کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر وہ نہیں کاٹتے تو کیا قربانی کا اجر ملے گا؟ اگر کاٹ بھی لیتے ہیں پھر بھی قربانی کا اجر ملے گا، ان کو نہیں کاٹنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو بال کاٹ لیں اور پھر عید پڑھنے کے بعد مکمل حجامت کروا لیں، یعنی وہ ان 10 دنوں میں بھی حجامت کروائیں، بال کاٹیں، ناخن تراشیں، پھر عید پڑھنے کے بعد دوبارہ پھر کر لیں تو ان کو قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ قربانی کے ثواب کے لیے یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ بھی ان 10 دنوں میں بال نہ کاٹیں، یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ کیا قرض لے کر قربانی کر سکتے ہیں؟ جی، قرض لے کر قربانی کی تو جا سکتی ہے، لیکن اس شرط پر کہ آپ کے پاس، آپ کو امید ہے کچھ دنوں بعد آپ کے پاس پیسے آ جائیں گے اور آپ قرض ادا کر دیں گے۔ اور اگر آپ پہلے ہی مقروض ہیں اور آپ مزید قرض لے کر قربانی کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس جو ہے نا وہ پہلا قرض اتارنے کی بھی استطاعت نہیں ہے اور مزید قرض چڑھ جائے گا اور آپ مزید قرض کے بوجھ کے نیچے آ جائیں گے، تو ایسی صورت میں آپ پر قربانی لازم نہیں ہے، آپ قربانی نہ کریں، آپ پہلے اپنا قرض اتاریں، کیونکہ قرض کا معاملہ اتنا حساس ہے، اتنا حساس ہے، اتنا حساس ہے۔ صرف ایک حدیث میں سناتا ہوں، اس پر غور کرنا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سنن ابو داود میں ہے، فجر کی نماز پڑھائی اور آپ نے فجر کی نماز پڑھانے کے بعد پوچھا کہ فلاں خاندان کا کوئی فرد ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ دوبارہ پھر اعلان کیا، پھر جواب نہیں آیا۔ تیسری مرتبہ پھر اعلان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ایک بندہ پچھلی صفوں سے کھڑا ہوا، کہنے لگا ہا ہوا دا، اللہ کے نبی میں ہوں۔ آپ نے فرمایا پہلے میں نے 2 مرتبہ تمہارا نام لیا، تم نہیں اٹھے، میں اس لیے بار بار نام لے رہا ہوں کہ فلاں بندہ جو پرسوں تمہارا فوت ہو گیا ہے، معصور بدینہ عن الجنہ، اس کو اس کے قرض کی وجہ سے جنت سے روک دیا گیا ہے۔ تمہارا نام بار بار اس لیے لے رہا ہوں، اما ان تفدوہ الی الجنت و اما ان تسلموہ الی النار، یا تو اس کا قرض ادا کر کے اس کو جنت میں جانے کا سامان کر دو، نہیں تو اس کو جہنم کی آگ کے سپرد کر دیا جائے گا۔ تو یہ قرض کا معاملہ بڑا حساس ہے۔ یہ عام بندہ نہیں تھا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، یہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے۔ اگر صحابی پر قرض ہو، وہ جنت میں نہیں جا سکتا، تو میں اور آپ صحابہ کے مقابلے میں ہم چیز کیا ہیں؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ تو اس لیے ایسا قرض اٹھانا جس قرض کے ادائیگی کی کوئی صورت نہ ہو اور مشکل ہو اور ممکن نہ ہو، کوئی نظر نہ آتی ہو صورت، ایسا قرض اٹھا کر قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر بندے کے پاس پیسے آتے بھی ہیں اور جاتے بھی ہیں اور آ رہے ہیں مسلسل، اور اس کو امید ہے کہ ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، چند دنوں کے بعد میری تنخواہ آ جائے گی یا فلاں جگہ سے مجھے پیسے ملنے والے ہیں وہ آ جائیں گے یا میری کمیٹی نکل آئے گی، تو اس وقت تک میں قرض لے کر قربانی کر دوں، تو اس ایسی صورت میں قرض لے کر قربانی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ دودھ دینے والا اور حاملہ دونوں جانوروں کی قربانی جائز ہے اسلام میں، نہ اللہ نے منع کیا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا زکوٰۃ الجنین زکوٰۃ امہ ہی، پیٹ کے بچے کا ذبح ہونا اس کی ماں کا ذبح ہونا ہی ہوتا ہے۔ ایک آدمی جو ایک یا 2 نمازیں مسجد میں آ کر پڑھاتا ہے، کبھی زیادہ بھی پڑھا دیتا ہے اور کبھی کسی دن مسجد میں نہیں بھی آتا، وہ اس مسجد کا خطیب ہے، یعنی جمعہ باقاعدگی سے وہی پڑھاتا ہے اور خطبہ دیتا ہے، جبکہ وہ باقی 3 یا 4 نمازیں نہیں معلوم گھر میں ادا کرتا بھی ہے کہ نہیں، تو کیا اجتماعی قربانی میں اس کے ساتھ شامل ہوا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے نا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، اس کی قربانی میں شریک ہونا جائز نہیں ہے، نہ اس کو اپنی قربانی میں شریک کریں، نہ اس کے ساتھ جہاں وہ شریک ہو وہاں خود شریک ہو، کیونکہ بے نماز آدمی کا کوئی عمل قبول نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ تو بڑے جانور کی جان تو ایک ہوتی ہے، اور اگر اس کی قبول نہ ہوئی تو خطرہ ہے دوسروں کی بھی قبولیت سے محروم رہ جائے۔